بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور مجھے بھی کامیاب کرے۔ واہ چندا، آپ نے تو بتایا ہی نہیں، اشرف نے کہا۔ چندا امی جان مجھے بھی بتا دیں کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ سب اشرف کے روم میں بیٹھے تھے سجاول کے ساتھ۔ سب نے حیران ہو کر چندا کی ماں کی منہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محراب فوراً بولا اور اشرف کی طرف دیکھنے لگا۔ آنٹی بہت بہت مبارک ہو۔ اشرف نے کہا۔ چندا امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو گیا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے اس پر شرمندہ بھی ہے۔ 1 ہفتے بعد اس نے واپس امریکہ چلے جانا ہے، اس لیے ساری تیاری آج ہی کرنی ہے۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کل رات کو رخصتی ہے، تم سب ضرور آنا۔ محراب دل میں بہت خوش ہوا اور اشرف کے امپریشن دیکھ رہا تھا جو کہ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اور سوچ رہا تھا اشرف کیوں خوش ہے۔ اگر یہ سجاول سے پیار کرتی ہے تو اسے دکھی ہونا چاہیے۔ اشرف بیٹی تم ضرور آنا۔ نہیں آنٹی، اشرف نہیں آ پائے گی۔ اشرف بولی۔ کیوں نہیں آنٹی؟ چندا کی شادی ہو اور میں نہ آؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چندا اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی اپنے گھر۔ نمرا اپنے روم میں فون پر لگی ہوئی تھی۔ محراب اپنی ماں کے پاس گیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ امی جان آپ کا بیٹا بہت تکلیف میں ہے۔ کیا ہوا میرے بچہ؟ امی جان ایک اضطراب ہے جو مجھے کھا رہا ہے۔ اشرف نے کیوں بے وفائی کی میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب سجاول چندا سے شادی کر رہا ہے۔ اشرف خوش ہے اس شادی سے۔ وہ آخر کیا چاہتی ہے ماں؟ بیٹا اشرف بہت اچھے خاندان سے ہے، ایک با کردار بچی ہے۔ تم یہاں نہیں تھے، وہ میرے پاس ساتھ رہی ہے۔ میں جانتی ہوں اس کو، خود کو اس شک سے نکالو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ محراب صاحب سجاول اور اس کی امی آئے ہیں۔ اوکے بٹھاؤ ان کو، میں آتا ہوں۔ امی جان میں بعد میں آتا ہوں۔ محراب یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ ہال میں گیا تو سجاول جو اتنا ماڈرن ہوتا تھا، اس کی داڑھی اتنی بڑی ہو گئی تھی، حالت خراب تھی۔ محراب مجھے معاف کر دو۔ وہ آتے ہی محراب کے قدموں میں گر گیا۔ ہاں محراب بیٹا، تم اور اشرف میرے بچے کو معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ محراب نے سجاول کی ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماں جی بس کریں، آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے معاف کیا۔ چائے پینے کے بعد سجاول نے کہا میں نے اشرف سے بھی معافی مانگنی ہے۔ ہاں بیٹا، ہمیں اشرف کے روم میں لے جاؤ۔ محراب ان دونوں کو اشرف کے روم میں لے گیا۔ جی آنٹی، اتنے میں نمرا بھی ملنے آ گئی۔ شادی کی مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ، سجاول نے کہا۔ سب اشرف کے روم کی طرف چل پڑے۔ اشرف جو کہ نماز میں مصروف تھی، سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سجاول کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ یہ کیوں آیا ہے میرے روم میں؟ مجھے بہت غصے سے اٹھی۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز نفرتوں سے نہیں کر سکتا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اشرف۔ اشرف چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ میرے بیٹے کی شادی کا کارڈ ہے، تم سب ضرور آنا۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ واہ مس اشرف، اداکاری اچھی کر لیتی ہو۔ محراب نے اشرف کو کہا جب باپ کے گھر تھی ہر جگہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور اب یہاں جان بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ وہ میرے بابا جان کو اپنی میٹھی باتوں میں پھنسا چکا تھا اور میں اس بات سے لا علم تھی۔ جب بابا نے اس سے میری شادی کی بات کی مجھ سے تو میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل بھی ساتھ آ گیا۔ وہ میری آپ سے طلاق کروانے کے لیے بابا کو وکیلوں کے پاس لے کر جاتا رہا، اور تم کر لیتی اس سے شادی، آپ سے بھی تو کر لی تھی، بنا دیکھے بنا جانے، دھوکہ بھی کھایا۔ جب آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اشرف بولی۔ اور کوئی بھی بیٹی ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتی۔ تمہارا کیا مطلب ہے اشرف کہ تم سجاول سے پیار نہیں کرتی؟ نہیں، میں اس شخص سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اشرف کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ سو گئی۔ نمرا تیار ہو جاؤ، بارات آنے والی ہوگی چندا کی۔ محراب نے زور سے آواز دی۔ بس 5 منٹ۔ ادھر سے اشرف تیار ہو کر باہر آئی تو پری لگ رہی تھی۔
محراب کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی اشرف سے۔ چندہ آج دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ بارات آئی تو سجاول بار بار اشرف کی طرف دیکھ رہا تھا جو اکیلی ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ نمرا محراب کو چپکی ہوئی تھی۔ اشرف کسی کام سے اندر گئی تو سجاول بھی بہانے سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اشرف میری بات سنو، اب کیا بات کرنی ہے؟ کیوں میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو سجاول؟ سجاول بولا، اشرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے یہ شادی کر رہا ہوں۔ جس دن تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں چندہ کو طلاق دے دوں گا۔ اشرف چینخی تو اندر والی عورتیں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ چندہ کی زندگی خراب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، وہ بہت معصوم ہے۔ چندہ اندر روم میں جا کر رونے لگی۔ محراب اشرف کو ڈھونڈتے ہوئے روم میں آیا تو اشرف رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں برداشت ہو رہا نا، اس لیے کہہ رہا تھا مت آؤ شادی میں۔ محراب خدا کے واسطے یہ شادی روک دو، سجاول چندہ کے ساتھ بہت برا کرنے والا ہے۔ پاگل ہو تم؟ اپنی محبت کو پانے کے لیے تم اس کی بارات واپس بھیجنا چاہتی ہو؟ اشرف بہت رو رہی تھی۔ آنٹی کو بلا دو، میں خود بات کرتی ہوں۔ محراب چاہتا تھا یہ شادی ہو جائے۔ اس نے اشرف کے ہاتھ کو کھینچا اور گاڑی میں بٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگا تو نمرا کی آواز آئی، کیا ہوا محراب؟ کچھ نہیں، تم شادی میں رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اشرف کو گھر لے گیا، اس کا موبائل بھی چھین لیا۔ وہ روم میں لاک کر کے خود پھر شادی میں واپس آ گیا۔ رخصتی ہوئی تو محراب نے خوشی سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ نمرا اور محراب گھر واپس آئے تو اشرف کے لیے جوس بنا کر لے گیا۔ اشرف لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ محراب یہ تم نے کیا کیا؟ چندہ کی زندگی ایک بد کردار انسان کے ساتھ برباد کر دی۔ ہاں اب وہ بد کردار ہو گیا، تم ولیمے پر بھی نہیں جاؤ گی اشرف۔ محراب میرا یقین کرو، خدا کے واسطے وہ رو رہی تھی مسلسل۔ چندہ بہت زیادہ خوش اپنی سیج میں بیٹھی سجاول کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی روم میں آیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، خود کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ادھر آؤ چندہ۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ سنا نہیں تم نے؟ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اوپر کیا، اتنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سجاول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ واہ تم میری دلہن ہو کیا؟ کیا سوچا تھا کہ آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا؟ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اوقات میری جوتی سے بھی کم ہے چندہ۔ اتنی زور سے بیڈ کی طرف دھکا دیا کہ اس کا منہ جا کر بیڈ کی سائڈ سے ٹکرایا۔ اس کے ناک کی نوز پن ناک پر لگنے سے اس کے ناک سے خون نکلنے لگا۔ پھر پیچھے سے جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، میں اشرف کو اتنا چاہتا ہوں کہ اسے صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے محراب کے گھر جا سکوں۔ تمہارے ساتھ میں نے اس لیے ہی شادی کی ہے۔ ہاں یاد رکھنا، اگر مجھ سے کوئی چالاکی کی تو میں برباد کر دوں گا تم سب کو۔ سب خوش نظر آ رہے تھے، اسی میں تم سب کی بہتری ہے۔ چندہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میری زندگی برباد ہو گئی اور یہ شخص اشرف کی بھی زندگی برباد کرے گا۔ میرے رب میں کیا کروں؟ کسے بتاؤں سب کو اس شخص کی حقیقت؟ خود جوتوں سمیت بیڈ پر سو گیا۔ چندہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیا پوری رات ماتم کرو گی؟ اپنا تکیہ اٹھاؤ اور وہاں صوفے پر جا کر سو جاؤ، یہاں صرف میری اشرف سوئے گی۔ چندہ بیچاری اٹھی، اپنے کپڑے چینج کیے اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ صبح سجاول جب اٹھا تو اسے کہنے لگا، تمہارے ناک کا سب پوچھیں گے، سب کو یہی کہنا کہ نوز پن لگی ہے اور ہنستی ہوئی جانا باہر۔ خود تیار ہوا، چندہ روتے تیار ہو گئی۔ ناشتے پر سب ناک کا پوچھ رہے تھے، بیچاری وہی جھوٹ بول رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں اپنی بیگم کو خود ناشتہ ڈال کر دوں گا، چھوڑو سب۔ وہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہنس کر ناشتہ ڈالنے لگا۔ سب نے زور زور سے قہقہے لگائے، ایک رات میں بیوی کا غلام ہو گیا۔ سب مذاق بنا رہے تھے، چندہ جھوٹ کا ہنس رہی تھی۔ رات کی سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے، چندہ بھی تیار ہو گئی۔ حال میں ولیمہ شروع ہوا تو سجاول بار بار اشرف کو تلاش کر رہا تھا۔ نمرا نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اشرف ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ جیسے ولیمے کے بعد گھر پہنچے، چندہ اپنے زیور اتار رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر میری امی سے اجازت لے کر آؤ، اشرف کے گھر جانا ہے، اس کی طبیعت پتہ کرنے۔ میں کیسے جا سکتی ہوں سجاول؟ نہ سننے کا میں عادی نہیں ہوں چندہ۔
जल्दी करो। बेचारी सास के रूम में गई। आंटी अगर आप इजाजत दे तो मैं अशरफ भाभी का पता ले आऊं। सुना है इसकी काफी तबीयत खराब है। बेटी तुम आज कैसे जा सकती हो? सब मेहमान घर पर हैं। क्या सोचेंगे? कल रात को चली जाना। इतनी देर में सजावट रूम में इंटर हुआ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं ले जाता हूँ। अभी कुछ ही देर की तो बात है। अगर ये इसलिए उदास हो रही है तो मैं मिलाकर ले आता हूँ इसे। ये बहुत क्लोज है अशरफ के। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अशरफ के घर पहुंचे, केक लिया। मेहराब नहीं था घर। ये लोग सीधा अशरफ के रूम में चले गए। चंदा को देखते ही अशरफ ने गले लगा लिया। कैसी हो तुम? और फिर इसके नाक पर हाथ लगाते हुए पूछा, ये क्या हुआ है? इसने सजावल बोला, इसने गलती की थी तो मैंने सजा दी। सजावल तुम जानवर हो। चंदा रोने लगी। अशरफ अपने सीने से लगाकर अपने बेड पर बिठाया चंदा को। इस जानवर को सिर्फ तुम एक बार नजर आ जाया करो अशरफ। इतनी देर में मेहराब और निम्रा भी आ गए। सजावल चुप हो गया। निम्रा को समझ आ गई थी कि अब ये चंदा को इस्तेमाल करेगा। मेहराब के सामने चंदा से प्यार करता, मजाक करता, इसे देखता रहता कि वो खुश है। पर चंदा और अशरफ दोनों बहुत उदास थी। जाते वक्त बोल गया, फोन पर आवाज सुनाती रहना वरना मैं चंदा की आवाजें सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और मुझे भी कामयाबी दे। आमीन।